فیصل آباد کے علاقہ 230 سریبے چولا میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں جو زہریلی گھاس کھانے سے زہریلا چارہ کھانے سے 8 بھینسیں اور 4 بکریاں جو ہیں وہ موت لقمہ اجل بن گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو وہاں کے علاقہ مکین ہیں ان میں بھی ایک خوف و ہراس پایا جا رہا ہے کہ باقی جو دیگر جانور پال حضرات ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ یہاں سے اگر اور کوئی جانور چارہ کھائے گا تو کیا اس کی بھی موت واقع ہو جائے گی۔ اسی کا نوٹس لیتے ہوئے زرعی یونیورسٹی کے جو ماہرین ہیں انہوں نے آج کھیتوں کا وہاں پر وزٹ کیا اور وہاں سے چارہ کے سیمپلز کلیکٹ کیے ہیں، اور یہاں پر جو ماہرین کا ابھی تک سامنے نقطہ نظر آیا اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو چارہ تھا وہ خشک تھا اور کافی عرصے سے اس چارے کو پانی نہیں لگایا تھا، اور وہاں جو جری کے نام سے وہ چارہ جو جانوروں نے کھایا ہے اس میں ایک زہریلا مادہ سیانائڈ جو ہے وہ پایا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے جانوروں کی جو ہے موت واقع ہوئی ہے۔ اور انہوں نے دیگر جو وہاں پر مویشی پال حضرات ہیں انہیں بھی یہ ہدایت بھی کی ہے کہ یہاں پر جو اس طرح کے کھیت ہیں خشک چارہ جہاں پر واقع ہے وہاں پر جانوروں کو چرانے کے لیے نہ لے جایا جائے، اور اس حوالے سے باقی جو مویشی پال حضرات ہیں ان میں بھی آگاہی پیدا کرنے کے لیے یہاں پر جو ماہرین ہیں انہوں نے سر جوڑ لیے ہیں، اور اس حوالے سے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد کی زیر صدارت تمام جو ماہرین ہیں ویٹرنری سائنسز کے، سوائل سائنسز کے، ان کا اجلاس ہوا ہے جس میں اس چیز کو زیر بحث لایا گیا ہے کہ کس طرح سے آئندہ ایسے واقعات کو روکا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں پر ڈاکٹر اقرار احمد موجود ہیں، ان سے ہم مزید جانتے ہیں کہ کیا تجاویز پیش کی گئی ہیں میٹنگ میں، اور کس طرح سے آئندہ ایسے واقعات کے روک تھام کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے، اور کس طرح سے جو مویشی پال حضرات ہیں ان کی مدد کی جا سکے گی۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ کس طرح سے اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے؟ دیکھیں، یہ ہمارے علم میں ہے کہ جب یہ خشک سالی ہوتی ہے تو اس وقت جو چری کی فصل ہے سورگم جو ہے خاص طور پہ اس کے متعلق معلوم ہے کہ اس میں سائنائڈ کمولیٹ ہوتا ہے، وہ زمین سے ابزارو کرتی ہے اور وہ جو ہے وہ زہریلا ہوتا ہے، اس کو کھانے سے جانور مر جاتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات رینڈملی ہوتے رہتے ہیں۔ اب یہ بڑا اندوناک واقعہ ہے کہ ایک ہی کسان کے 8 مویشی اور بکری بھیڑ چلی گئی، تو وہ تو پورے کا پورا خاندان جو تھا وہ ڈیوسٹیٹ ہو گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی آگاہی بڑھائیں۔ یہ قدرتی امر ہے، لیکن اگر لوگوں کو اس کا علم ہو، بر وقت ہماری اویئرنیس بڑھائی جائے تو اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کو روکا جا سکتا ہے۔ دوسرا اس کا عمل یہ ہے کہ خشک سالی ہے مگر یہ گاؤں جو ہے یہ ٹیل پہ ہے، وہاں پہ نہر کا پانی پہنچتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی فصلات اکثر خشک سالی کا سامنا کرتی ہیں، اور یہ چری کی فصل جو تھی وہ خشک سالی کی وجہ سے اس سٹیج پہ تھی کہ اس کو جانور کھا کے مر گئے۔ جی ڈاکٹر اقرار صاحب کا کہنا تھا کہ یہ جو چری کی فصل ہے یہاں پر خشک سالی کے باعث وہ کافی عرصہ سے اس کو پانی نہیں لگایا گیا تھا، جس کے باعث وہ فصل جو ہے وہ زہریلی ہو چکی ہے، اور اس وہاں پر جانوروں کو چارہ کھلانا وہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے دیگر جو مویشی پال حضرات ہیں انہیں بھی یہی مشورہ دیا گیا ہے کہ کسی بھی صورت جو جانوروں کو خشک چارہ وہاں سے نہ کھلایا جائے، اور اس میں جتنی زیادہ احتیاط ہو سکے وہ کرنی چاہیے۔ جی